بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں تو حیران تھی کہ مناہل رامین کی بھابھی ہے۔ فائزہ ملک اس کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، نظر نہیں آئی وہ؟ اس نے سرسری سا پوچھا، کیونکہ وہ بس ایک دفعہ ہی نظر آئی تھی، وہ بھی نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ اس رد عمل کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کی تو اوپر چلی گئی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ لب بھینچتا، سر ہلا کر اٹھ گیا۔ موبائل پر مسلسل رامین کی کال آ رہی تھی۔ موہد، اب تم رامین کو شاپنگ پر لے جانا ایک بار، انہوں نے یاد دہانی کرائی۔ بھائی اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کے چونچلے اٹھاتا پھروں۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ فائزہ اسے گھور کر رہ گئیں۔ کیوں، تمہاری پسند کی لڑکی ہے، اس کے لیے بھی نہیں کر سکتے؟ اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ پسند؟ وہ بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے موہد۔ تو وہ ان کے قریب آ کر ان کے گلے سے لگا۔ پلیز آپ خود کو اداس مت کریں ورنہ میں بھی ہارٹ ہوں گا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کو بالکل اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی نم ہوتی آنکھیں صاف کرتا بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایک وہی تو ان کی کل کائنات تھا۔ شوہر کی ڈیتھ تو شادی کے 5 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ جب موہد صرف 3 سال کا تھا تب سے وہ ماں بیٹا بس ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پورا حیدر پیلس خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن خود کو دلاسا دیا کہ اب تک غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور شاید سو بھی چکا ہو۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹا، سگریٹ پینے میں مشغول، کسی سوچ میں گم تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بار تو دل میں آیا یہیں سے واپس مڑ جائے، مگر پھر کچھ سوچ کر ہمت کرتی اندر آئی اور ناک پر دوپٹہ رکھ کر بالکنی گیٹ کی طرف بڑھ کر جلدی سے گیٹ کھولا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اسے اپنے پیچھے کسی وجود کا احساس ہوا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اس کی جانب بڑھا۔ وہ الٹے قدم چلتی، اس سے دور ہوتی، بالکنی کی گرل سے جا لگی۔ آج تک میرا ضبط کسی نے اتنا نہیں آزمایا، اس کے دونوں طرف گرل پر ہاتھ ٹکائے سرد لہجے میں کہتا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، میرا جنون نہیں دیکھا۔ کوسو گی اس لمحے کو جب میری انتہا کو دیکھو گی۔ عجیب سے لہجے میں کہتا اسے لٹھے کی طرح سفید کر گیا تھا۔ میں نے اس کے کپکپاتے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ چھوڑنے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی تم؟ اس کی سرد آواز پر اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ جھٹکے سے اس کے کندھے پر ڈال کر کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ ڈر کے مارے لڑکھڑاتی آواز میں بولتی، خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آج نہیں مناہل، زیان حیدر، آج نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بیڈ پر پھینکتا، اس پر جھکا تھا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، روتے ہوئے بولی تو زیان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، بہت غلط کیا، تمہیں 2 ماہ خود سے دور رکھا، وہی غلطی سدھار رہا ہوں۔ اس کے سہمے ہوئے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے جھکا تو اس نے اپنے ناخن اس کی پشت پر گاڑ دیے۔ زیان نے اسے ہاتھوں سے بھی قابو کر لیا، مگر اس بار اس کے لمس میں سختی نہ تھی۔ وہ اس کے وجود میں مکمل طور پر گم ہونے لگا تھا۔ تم میری ہو من، بس میری۔ جنونی انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر خود میں سمیٹ گیا۔ بلیک ویلویٹ کا سوٹ پہنے، بات لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، بال ٹاول سے پہنچ رہی تھی، عجیب کھوئی کھوئی تھی۔ نظریں بے خبر سوئے زیان پر اٹھی اور آپ ہی آپ جھک گئیں۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس شخص کی قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی، ایک مجبوری کے بندھن میں اسے باندھ کر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔
مگر اس نے ہمیشہ کے لیے اس کے گرد حصار بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب خود کو اس شخص سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ چہرہ یکدم گلابی پڑنے لگا۔ نظریں اپنے کھلتے وجود پر اٹھی تو اپنے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنی پیاری تو کبھی نہ لگی تھی۔ خود کو شرم و حیا سے سوچتے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ کھوئی کھوئی سی ہو رہی تھی، زندگی کتنی بدل گئی۔ ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے سب اس کے چہرے کو پڑھ لیں گے۔ سنڈے تھا، صبح کے 12 بج رہے تھے، تمام افراد ناشتہ کر چکے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کچن میں آ گئی، جہاں بلیک شال میں بیٹھی ہنا پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کافی میکر کی جانب بڑھ گئی۔ آج کچھ زیادہ ہی نہیں سولی؟ ہنا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چھیڑا تو وہ لب کاٹتی کب دھونے لگی۔ ہاں، رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی تو خواہ مخواہ صفائی دینے لگی تو ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حسین لگ رہی ہو، زیان بھائی سے نظر اتروا لینا، وہ آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی تو مناہل کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ کیا سب اس کا چہرہ ایسے ہی پڑھ لیں گے؟ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ جب سے پریگننٹ ہوئی ہو ہر وقت فضول بولتی رہتی ہو۔ اسے گھورتی کافی کا کپ لے کر وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ہاں، دیکھوں گی تمہیں جب خود ہوگی تو، اسے گھور کر بولی تو مناہل کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ تو ابھی اس شخص کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، اس کی اولاد۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ تم یہ سبزیاں کیوں کاٹ رہی ہو؟ جلدی سے بات بدلی۔ یار، فرائیڈ رائس کھانے کا دل چاہ رہا تھا، راہیم بھی کہہ رہے تھے۔ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا تم باہر جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اپنا دوپٹہ چیئر پر ڈالا، نم بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ جلدی جلدی کام میں لگ گئی کیونکہ ناشتے پر بھی وہ غائب تھی۔ ہنا وہیں بیٹھ کر باقی سامان کاٹنے لگی۔ اتنی دیر میں اٹھ کر نیچے آئی ہو، کچھ ہوش بھی ہے؟ کھانا کیا بنانا ہے؟ کچن میں آتے ہی فائقہ بیگم نے اس کی کلاس لی۔ اسے عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ پتہ نہیں کیسے آنکھ نہیں کھلی۔ مٹن کڑھائی اور فرائیڈ رائس بنا رہی ہوں، لب کاٹتی دھیرے سے بولی تو وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتی وہیں بیٹھ گئی۔ ہنا بیٹا آرام کرو، کیا کر رہی ہو یہاں؟ شفقت سے بولی۔ جی بس جا رہی ہوں۔ یہ لو ماہی۔ اسے ٹماٹر کی پلیٹ دے کر باہر نکل گئی۔ ویسے بھی آج کل اسے بہت ویکنس ہو رہی تھی۔ زیان بھی وہیں چلا آیا۔ یار ماما، آج بریک فاسٹ ملے گا بھی یا نہیں؟ نکھرا نکھرا نظریں اس پری پیکر پر اٹھیں جو رخ موڑے کھڑی تھی۔ بیٹا، آج آپ کی صبح کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہو گئی؟ فائقہ بیگم نے 1:30 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھ کر طنز کیا۔ آپ جانتی ہیں نا، جب سر میں درد ہو جائے تو اتنی آرام سے نیند نہیں آتی مجھے۔ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا تو کوئی میڈیسن لی تھی پھر؟ ہاں، ایک ڈوز رات کو لی اور پھر ایک صبح، کافی ایفیکٹو تھی۔ پھر ایسا نشہ چڑھا کہ اب اٹھا ہوں۔ گہری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا اس کے ہاتھ لرزا گیا تھا۔ مناہل کو اپنے چہرے سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ چلو صحیح کیا، ورنہ بیمار ہو جاتے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بہو تیمارداری کرے گی۔ اسے کام میں مگن دیکھ کر بولا جس نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا اب تک۔ ناشتہ دو زیان کو، مہارانی بن کر اٹھی ہیں، خود شوہر کے کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس کی پشت کو گھور کر بولی۔ وہ اس کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی اس کا ناشتہ بنانے لگی۔ اور تمہیں کچھ خیال ہے؟ عید میں 3 دن رہ گئے ہیں، عمر میرا بچہ کب سے پیچھے پڑا ہے جانور لانے کے لیے۔ انہیں نئی فکر ستانے لگی تھی۔ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ لے جاؤں گا کل، فہد سے بات ہوئی ہے، وہ بھی پلان بنا رہا ہے۔ انہیں مطمئن کیا تو وہ بھی سر ہلاتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی تھی۔ گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھ کر دور ہونا چاہا۔ پلیز چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گال پہ لب رکھنے لگا۔ ابھی تو کچھ نہیں کیا۔
کھلتے چہرے پر سے نظریں پھسلتی ہوئی اس کی شفاف گردن پر گئیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی آ جائے گا پلیز۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر روکا تو زیان نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ جام پی لیا ہے، بولو کیا کروں؟ اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھ کر مخمور سے لہجے میں بولا۔ جائیں یہاں سے پلیز، میں ناشتہ ریڈی کر کے لاتی ہوں۔ پلکیں جھکا کر آہستہ سے کہا، روم میں لانا۔ وہ فرمائشوں پر اتر آیا مگر اس وقت اسے یہاں سے بھیجنا تھا، کیونکہ اگر کوئی آ جاتا تو یہ سوچ ہی اسے شرم سے پانی کرنے کے لیے کافی تھی، اسی لیے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اوکے۔ اس کے گال پر جھک کر الگ ہوتا کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی بے باکی پر سنسی رہ گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کوئی کچن میں موجود نہ تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر زہرہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ دوبارہ اس دیو کی قید میں جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جس دن سے وہ اس کی گفتگو سن کر گئی تھی اسی دن سے وہ بے چین سا تھا۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا کہ اسے دکھ دے، اس کی تکلیف کا سبب بنے۔ وہ تو اپنا درد بھی اس سے شیئر کرنے کا قائل نہ تھا، بہت خاموشی سے اپنی یک طرفہ محبت کو بھلانے میں لگا تھا۔ مگر اب بات ردا کے آنسوؤں کی تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ بہت سوچ کر اس کا نمبر ملایا جو طوبیٰ کے موبائل سے لیا تھا۔ ہیلو، اس کی میٹھی آواز کانوں میں اتری تو روح اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ ہیلو ردا، میں علی بات کر رہا ہوں۔ کچھ توقف سے بات کا آغاز کیا۔ جانتی ہوں، کہیں کیوں فون کیا؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر اس وقت خود پر قابو رکھنا بہت ضروری تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ لیکن مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ کیوں؟ حیرت ہے، اب بھی پوچھ رہے ہیں کیوں؟ پلیز ردا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ملتجی ہوا تو وہ الجھن کا شکار ہوتے لب کاٹنے لگی۔ پلیز ایک بار آپ مناہل کے ساتھ آ سکتی ہیں؟ میں ملنا چاہتا ہوں، بہت آس سے کہا تو ردا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال کاٹ دی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وال کلاک دیکھی جو 1 بجا رہی تھی۔ پریشانی سے اٹھ کر دعا اور مناہل کے کمرے میں آ گئی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہیں بیٹھی کوئی بک پڑھ رہی تھی۔ اس کے برابر میں آ بیٹھی دعا کو سوتے دیکھا۔ تم اپنے روم میں نہیں گئی ابھی تک؟ ہاں بس جا رہی ہوں، بک پڑھنے آئی تھی، خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسے کیا بتاتی، اس کی جان جا رہی ہے۔ اپنے روم میں جاتے ماہی مجھے بات کرنی تھی، ردا نے لب کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا تو مناہل نے استفائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کیا؟ پھر ردا نے جھجکتے ہوئے پوری روادات سنا دی۔ تم پاگل لڑکی، جواب تو دیتی اسے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، کندھا سہلاتے ہلکے سے منمنائی۔ اچھا میں بات کر لوں گی، ایک بار مل لو مہربانی کر کے اس سے۔ اس کو سمجھانا چاہا مگر وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ چلو کل شاپنگ پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تم مل لینا، پیار سے اسے دیکھ کر کہا تو ردا نے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے آج؟ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ دونوں ہی گڑبڑا گئیں۔ ردا فوراً کھڑی ہو کر دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ ہاں جا رہی ہوں بھائی، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ ردا خود کو سنبھالتی مناہل کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گئی۔ تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ لے کر آؤں؟ دانت پیس کر اسے دیکھا جو اب تک وہیں جمی بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ سست قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ زیان بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گھسا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کر واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ آج کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے نماز وقت پر نہ پڑھ پائی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ بھی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دعا مانگ کر جائے نماز طے کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔
مگر پھر کچھ یاد آنے پر اٹھی۔ وہ کل مجھے شاپنگ پر جانا ہے، اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا کیونکہ پچھلی دفعہ کی لڑائی اسے اچھی طرح یاد تھی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ سے، اس نے چڑھ کر کہا۔ بولو۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، وہ ایک ای میل سینڈ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، دانت پیس کر کہتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی مسکراہٹ روکتا جلدی سے کام ختم کر کے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ اسے اپنی جانب کھینچتے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی، چھوڑیں، اس نے غصے سے کہہ کر اس کے بازو خود پر سے ہٹانے چاہے۔ کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو جب جانتی ہو میں اپنی کر کے رہتا ہوں، اسے خود میں سموتے ہوئے بولا تو مناہل نے غصے سے اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا، مگر زیان نے ہنستے ہوئے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ اس نے ایک دم جھینک کر ہاتھ چھڑایا۔ بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی خاموشی پر پھر سے بولا۔ کل شاپنگ پر جانا تھا، بس یہ بتانا تھا۔ اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن کل میں بالکل فری نہیں، اسی لیے کل تو پاسبل نہیں۔ مناہل نے اسے دیکھا جو اس کا جوڑا کھول رہا تھا۔ لیکن آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ردا بھی ساتھ ہوگی، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ اپنا پلان خراب نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی فکر رہے گی۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ کیوں؟ جب ڈرائیور ساتھ ہوگا تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دانت پیستی فوراً دور ہوئی جو اسے باتوں میں لگا کر اپنی حرکتوں پر اتر رہا تھا۔ ایسی حرکتیں کرو گی نا تو سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں پھر۔ اس کے دور جانے پر اس نے دھمکی دیتے کہا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھیں، مجھے سونا ہے پلیز، میں صبح بھی، اس نے سرخ پڑتے ہوئے دھیرے سے کہتے یکدم چپ ہو گئی۔ کیوں نہیں سوئیں؟ اسے شرارت سے پوچھتا اس کے چہرے پر پھیلے کوسے قضا کے رنگ دیکھنے لگا۔ آپ کو صبح آفس جانا ہے، اسے روکنے کی کمزور سی کوشش کی۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مصنوعی حیرت سے کہتا۔ اس کے لبوں پر قفل چڑھا گیا۔ دور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، کپڑے بیڈ پر ڈال کر کال ریسیو کی۔ ہاں سنو میں نے سائڈ ٹیبل پر کریڈٹ کارڈ رکھ دیا ہے، اگر کیش چاہیے ہو تو لاکر سے نکال لینا، اس نے مصروف انداز میں کہتے اسے یاد دہانی کرائی۔ لیکن میرے پاس پیسے ہیں، بابا نے دیے تھے، مجھے نہیں چاہیے۔ مناہل نے اپنی حیرت چھپاتے صاف انکار کیا۔ تم چاچو کی نہیں میری ذمہ داری ہو، آئی سمجھ؟ اور اگر اپنی چلائی تو سوچ لو، آ کر پوچھ لوں گا تمہیں۔ اسے ڈپٹتا کال کاٹ گیا تھا۔ مناہل نے حیرانگی سے فون کو دیکھا۔ ہر بار آرڈر دے کر کرتے ہیں، پیار سے کہنے پر تو ٹیکس لگتا ہے۔ کپڑے اٹھائے، پھر خود ہی اپنی بات پر منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اپنا سرخ چہرہ لیے جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ چلے ماہی، ردا بھی ریڈی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں چچی کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ دونوں بہنیں عشاء کے گھر گئی ہوئی تھیں، اسی لیے وہ ان کے سوالوں سے بچ گئی تھی۔ پہلے دونوں نے شاپنگ شروع کی تو وہ کچھ جھجکی تھی کیونکہ آج تک کبھی کھل کر شاپنگ نہ کی تھی۔ زندگی میں بہت تلخیاں دیکھی تھی، اتنا اعتماد نہ تھا جو چیز پسند آ جائے اسے بغیر پرائس ٹیگ دیکھے اٹھا لے۔ مگر زیان حیدر غیر محسوس انداز میں اس کی محرومیاں دور کرتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کے خول کو چٹکا رہا تھا۔ اس نے بھی ردا کے ساتھ تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی۔ جینٹس شاپ پر نظر پڑی تو ایک بلو کلر کی ٹائی اسے بہت پسند آئی تھی۔ میں تھک گئی، تم جاؤ، علی کی کال آ رہی ہے، جلدی کرو، اس کے کہنے پر ردا ایک بوتیک میں گھسی تو وہ اس شاپ میں آ گئی۔ مختلف قسم کی ٹائیز اور کف لنکس دیکھ رہی تھی۔ ایک ٹائی اسے بہت پسند آئی تھی۔ اسے پیک کر دیں، ٹائی لے کر کاؤنٹر پر آ گئی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا وہ کیوں اس کے لیے یہ خرید رہی ہے۔ مناہل ابھی وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی جب موہت کی آواز پر چونکی، انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا اور رخ موڑ گئی۔ تم ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ مناہل انتہائی بے بسی سے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت واضح دیکھ سکتا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنا گھٹیا حرکت کرنے کے بعد میرے سامنے آنے کی؟ زہریلے انداز میں کہتی اسے سن کر گئی تھی۔ یہ لے میم، اس نے بیگ اٹھایا اور باہر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پلیز مناہل، میں نے صرف اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا جو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی چین نہ ملا تمہیں؟ جبکہ موہت حیرت و استعجاب میں کھڑا
اسے تکتا چلا گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ سکتے کے عالم میں اس سے پوچھا۔ مناہل نے ایک استہزائیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ ڈرامے بند کرو موہت، ملک مجھے بدنام کرنے والے تم ہی ہو۔ میں کبھی تمہاری شادی رامین سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے نفرت سے اس کے حیران چہرے کو دیکھا۔ تم چاہتی ہو میں رامین سے شادی نہ کروں تو نہیں کروں گا، مگر پلیز اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ، اس نے تڑپ کر کہا۔ وہ تو خواب میں بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا کجا کہ اس کو بدنام کرنا۔ تو تم ہی بتاؤ کہ اور کون کر سکتا ہے ایسا؟ ایک تم ہی تھے جو یونی میں مجھے جانتے تھے، تمہارے علاوہ اور کون بدلہ لے سکتا ہے ان جھوٹی تصویروں کے ذریعے؟ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ پھر سے اپنی ذات کا تماشا یاد آیا تو اسے بت بنا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اب تک سکتے میں کھڑا اس کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ ردا، جو بھی گفتگو آپ نے اس دن سنی میں جانتا ہوں اس سے آپ ہرٹ ہوئی، اسی لیے میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں اس وقت مال کے کیفے میں بیٹھے تھے۔ آپ کے ایکسکیوز کا کیا کروں گی؟ ٹیبل کی سطح پر نظریں جمائے آہستہ آواز میں بولی۔ آپ کچھ نہ کریں، مگر مجھے آپ کے دل کا حال تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ کیوں آپ نے میری شادی کا اشتہار دینا ہے؟ میرے دل کا حال جان کر انتہائی چڑچڑے انداز میں بولی۔ کیا پتہ کوئی رشتہ بھیجنے کے انتظار میں ہو؟ علی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے بیکی کی چین کو چھیڑ رہی تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتی ردا؟ اس کے جذبوں سے پر لہجے پر اس کی پلکیں اٹھی تھی اور آپ ہی جھک گئی۔ سرخ پڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ بتاؤ ردا، میں ایک موقع چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو؟ اس کے خوبصورت اظہار پر ردا کو اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ کتنا مشکل تھا کسی چاہنے والے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک شرط پر۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ علی سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی ویسی باتیں نہیں کریں گے، روٹ کر بولی۔ اس کا اشارہ طوبیٰ کی منگنی والے دن کی طرف تھا۔ کبھی نہیں، مسکرا کر اس کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پلیز اب آپ ماہی کو کال کریں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں نے میسج کر دیا ہے، آتی ہی ہوگی۔ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کنفیوز ہو رہی ہے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ تو علی کا کیا کہا جاندار تھا، تو کہاں دیکھوں؟ مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ردا نے زندگی میں پہلی بار آج اس شخص کا نیا روپ دیکھا تھا جو اسے بہت بھایا تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ اتنے میں مناہل بھی آ گئی تھی۔ یہاں تک آتے خود کو نارمل کر چکی تھی۔ کیا ہوا، ہوئی صلح؟ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بھابھی لانے کی تیاری کرو تم۔ علی کے بے باکی سے کہنے پر جہاں ردا سرخ ہو گئی تھی وہیں مناہل کھللا کر ہنس پڑی۔ واو، زبردست، اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایسے ہی خوشگوار ماحول میں لنچ کیا اور علی ان دونوں کو سی آف کر کے واپس چلا گیا۔ وہ عجیب ذہنی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ظالم لڑکی کیسے کہہ سکتی تھی وہ سب اس نے کیا ہے؟ وہ کیسے اس پہ الزام لگا سکتی ہے؟ اس نے تو بچھڑتے وقت بھی اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ کیسے اس کی عزت پر کوئی داغ لگا سکتا تھا؟ وہ ابھی تک تصویروں والی گتھی نہ سلجھا سکا تھا۔ بیٹا فائزہ کو بھی لے آتے۔ فائقہ بیگم نے محبت سے اپنے ہونے والے داماد کو دیکھا۔ وہ آج رامین کو عید کی شاپنگ پر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ بس آنٹی، وہ ابھی کچھ بیزی تھی۔ مؤدب سے انداز میں بیٹھا تھا جب ہی بلو کاٹن کے فراک اور چوڑیدار پاجامہ اور بلو ہی دوپٹہ لیے مناہل ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بس ایک نظر کا خطاوار ہوا تھا، اگلے ہی لمحے نظروں اور دل دونوں کو اس کے قدموں میں جھکا گیا۔ آنٹی، رامین کو بلا دیں، کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ ہاں بیٹا، پہلے کچھ لے تو لو۔ مناہل ٹیبل پر لوازمات لگا رہی تھی۔ ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی دھکے دے کر اسے گھر سے باہر کر دے۔ جاؤ رامین کو بلا کر لاؤ، فائقہ بیگم نے باروب انداز میں کہا۔ اتنے میں نکھری نکھری گرین ٹاپ اور جینز میں رامین چلی آئی تھی۔ ایک ناگوار نظر مناہل پر ڈالتی موہت کے سامنے آ کر بیٹھی۔ تم تو کافی ٹائم پر آ گئے، رامین نے مسکراتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا جبکہ وہ ڈرائنگ روم سے نکل چکی تھی۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ اس کے سپاٹ انداز پر رامین نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آنٹی، اجازت دیں۔ اب انہیں خدا حافظ کہتے وہ باہر نکل گئے۔ آج عید کا دن تھا، سارے مرد حضرات نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ وہ بھی بات لے کر پستئی اسٹائلش گھٹنوں تک آتی فراک پہنے
ہلکا سا میک اپ کیے، نم بالوں پر چھوٹا سا کیچر لگائے نیچے آ گئی۔ سب خواتین لاؤنج میں ہی جمع تھیں۔ یہ شاید اس کی زندگی کی پہلی عید تھی جس پر وہ دل سے خوش تھی۔ اور ہیلو، عید مبارک اس کی تیاری پر معنی خیزی سے چھیڑا تو وہ نظریں گھماتی جھیم سی گئی۔ خیر مبارک، یہ بتاؤ وہاں سے بھی وشز وغیرہ آئیں کہ نہیں؟ نظریں گھما کر اس نے بھی جوابی کارروائی کی تو ریتا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب نہ کرو، ویسے ہی سب نے اتنی جلدی اٹھا دیا ہے آج، اپنی جمائی روکتی چڑھ کر بولی۔ وہ بھی یلو ہلکے سے سوٹ میں تیار بیٹھی تھی۔ علی کی کال اسے رات کو ہی آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ بالکل اسے بتانے والی نہ تھی۔ جاؤ کچن میں، سب آنے والے ہیں، نماز پڑھ کر ناشتہ دیکھو۔ فائقہ بیگم نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ناگواری سے کہا تو وہ اٹھ کر خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی۔ آپی، طوبیٰ آپی کی کال ہے۔ دعا نے کچن میں آ کر اسے فون تھمایا۔ عید مبارک، طوبیٰ کی چہکتی آواز اسپیکر میں گونجی۔ خیر مبارک، آج تم بھی جاگ گئی، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو ریتا بھی مسکرا دی۔ پوچھو اس سے فہد بھائی کی وشز آئیں؟ ریتا نے کہا تو فون کی دوسری طرف طوبیٰ بھی سن چکی تھی۔ اس چچوری کو ایسی ہی باتوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، طوبیٰ نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ مناہل کب آ رہی ہو؟ اس نے اب مناہل سے پوچھا تھا۔ آج تو سب کی دعوت ہے گھر پر، کل آؤں گی انشاءاللہ۔ شیر قورمے پر گارنشنگ کرتی بات کر کے فون کاٹ دی تھی۔ ماہی چلو سب آ گئے ہیں۔ بلو شیفون کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں تیار ہنا بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مناہل نے اس کی تیاری پر چھیڑا تو اس نے ہنستے ہوئے ایک ادا سے بال پیچھے کیے۔ یہ راہیم کے کہنے پر پہنے ہیں بس، اور تم بھی زیان بھائی کو اپنی شکل دکھا دو جا کر، کب سے عید ملنے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ ہنستے ہوئے بولی تو یکدم سرخ پڑ گئی تھی۔ بس بےہودگی کی باتیں کروا لو تم سے، ٹرالی گھسیٹتی باہر لے آئی۔ ہنا بھی کھلکھلاتے ہوئے پیچھے آ گئی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر ہی جمع تھے۔ زیان نے بس ایک نظر اسے دیکھا، جو نظریں جھکائے لوازمات ٹیبل پر رکھتی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے بھی بس ایک نظر کلف دار وائٹ کرتا شلوار پہنے اس وجہ پر ڈالی تھی۔ 2-3 دن سے وہ کافی مصروف تھا۔ کل رات بھی نہ جانے کب دوستوں کے پاس سے گھر آیا تھا، اسے عید بھی وش نہ کی تھی۔ سب کچھ رکھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ عید مبارک جانم، ہلکے سے اس کے آگے جوس اور آملیٹ رکھ دیا۔ سب خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، بندہ عید مبارک کہہ رہا ہے اور دوسری جانب سے خیر مبارک بھی نہیں آئی؟ ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا تو مناہل نے گڑبڑا کر اس کے بدلتے تیور دیکھے، پھر تمام افراد پر نظر ڈالی۔ کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ اچھا خیر مبارک بس، آہستہ سے بول کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اتنا روکھا پھیکا جواب تمہیں تو بتاتا ہوں میں، ذرا کمرے میں آؤ۔ اور وہ دوسرے ہاتھ سے ناشتہ شروع کر دیا۔ یہ تم دونوں کیا راز و نیاز کر رہے ہو؟ اور ہم نے پوچھا عید وش کر رہے ہیں تو اس میں بھی گھس جا، وہ چڑھ کر بولا تو جہاں راہیم اور ہنا ہنسے تھے وہیں وہ شرم سے گڑ کر رہ گئی تھی، جبکہ فائقہ بیگم اور فاطمہ بیگم نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ مناہل جاؤ، دعا اور عمر کو بلا لاؤ، بھوکے ہوں گے، فاطمہ بیگم نے شیریں لہجے میں کہہ کر اسے اٹھانا چاہا۔ مناہل نے ایک التجائیہ نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ ایک گھوری نوازتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو وہ دونوں بیٹھے تصویریں دیکھ رہے تھے۔ چلو ناشتہ کرو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کون سا وقت ہے پکچرز دیکھنے کا؟ اس نے ڈپٹ کر کہا تو دعا نے اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ پکچرز دیکھیں آپ، اس نے پرجوش انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، جاؤ نیچے ناشتہ کرو، دونوں کو گھور کر بولی تو عمر بھی دعا کے ساتھ کھڑا ہوتا باہر نکل گیا۔ مناہل اس کی پکس دیکھ رہی تھی جب اس کی عشاء کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر نظر پڑی۔ اس نے ایسے ہی اوپن کر لیا مگر نظریں پکس پر ساخت رہ گئی تھیں۔ عشاء اور وہ کسی بیچ سائڈ ریسٹورنٹ میں کھڑے تھے۔ عشاء نے زیان کے بازو پر ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ زیان کے چہرے پر بھی دلنشین مسکراہٹ تھی۔ تصویر کے نیچے مائی پارٹنر لکھا دیکھ کر مناہل کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ جانے کا ارادہ ترک کرتی تکیے میں منہ دیے لیٹ گئی۔ اس شخص کے سامنے جانے کا بالکل دل نہ کیا تھا۔ سوچتے موبائل ٹیبل پر ڈالا اور نیچے گئی، کیونکہ اس وقت اس گھر کے پچھلے حصے میں پل سائڈ باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ عشاء، موہت، فائزہ ملک اور شگفتہ بیگم بھی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ہر سو رونق سی چھائی ہوئی تھی، سب ہنسی مذاق میں لگے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر ایک وہ تھی جو کچھ خاموش اور بجھی بجھی سی تھی، اور رہی صحیح کسر عشاء اور موہت کی موجودگی نے پوری کر دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رامین کو اس شخص کی حقیقت کیسے بتائے، وہ تو بس اس پر الزام تراشی شروع کر دے گی۔ موہت نے بس ایک نظر اس پر ڈالی تھی، وائٹ کرتا پاجامے پر پنک دوپٹہ اوڑھے، خاموش سی اپنا سوگوار حسن لیے
کونے میں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سباٹ لہجے میں بولی۔ تو ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ اپنی عید بالکل خراب کرنے نہیں دوں گا تمہیں، آئی سمجھ؟ معنی خیزی سے بولا، مگر وہ دانت پیستی بغیر کوئی جواب دیے ردا اور ہنا کی جانب بڑھ گئی۔ بات تو سنو۔ وہ حیران پریشان سا رہ گیا تھا۔ اچانک اس کے موڈ کو ہو کیا گیا ہے؟ صبح بھی ناشتے پر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار دعا کے کمرے کا چکر لگایا تھا، مگر اسے سوتا پا کر واپس آ گیا تھا۔ تب سے وہ اب نظر آئی تھی، لب بھیجتا خود بھی فہد کی جانب بڑھ گیا تھا جو اسے ہی بلا رہا تھا۔ اپنی الجھنوں میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ کل کے بعد اب کمرے میں قدم رکھا تھا۔ رات کو بھی ردا کے ساتھ باتیں کرتے اسی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ آج ان کو ماموں کے گھر دعوت پر جانا تھا۔ زیان اور راحم فہد کی طرف گئے ہوئے تھے۔ موبائل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسکرین پر زیان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ناگواری سی چھانے لگی۔ ہیلو۔ کچھ توقف کے بعد کال ریسیو کی۔ شام من ریڈی رہنا، ہمیں پارٹی میں جانا ہے۔ زیان کی بات پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ لیکن ہمیں تو ماموں کے گھر جانا تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، میں علی کو فون کر کے ایکسکیوز کر چکا ہوں، اور ویسے بھی آج فہد نے انوائٹ کر لیا ہے انہیں اپنی طرف۔ اطمینان سے کہتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ لیکن میں نے کبھی ایسی پارٹیز اٹینڈ نہیں کی، بہت ضبط سے بولی۔ مگر اب کرو گی؟ شام تک ریڈی رہنا اور آرڈر دیتے۔ کال کاٹ دی تھی۔ مناہل نے غصے سے فون بیڈ پر پھینکا۔ جائیں اپنی عشاء کو لے کر۔ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ایک نظر وال کلاک پر ڈالتی بلینکٹ اوڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ غائب دماغی سے اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مناہل کا دماغ ایک دم بیدار ہوا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی پر نظر گئی جو 7:45 بجا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا تھا تم سے، انتہائی غصے سے کہتا فاصلہ ختم کرتا اس کے پاس آیا۔ مجھے نہیں جانا، اس سے دور ہوتے بالوں کو لپیٹتے ہوئے بولی۔ دیکھیں میں کیا کروں گی آپ کی پارٹی میں جا کر، ایسا کریں عشاء کو لے جائیں۔ عجیب سے لہجے میں بولی تو زیان نے ایک جھٹکے سے واپس کھینچا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سرخ ہوتی آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ کیوں کیا کبھی اس کے ساتھ نہیں گئی؟ کیوں کیا کبھی آپ اس کے ساتھ نہیں گئے ڈنر پر؟ اپنا بازو چھڑا کر اس کی انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا ضبط مت آزماؤ، صرف اور صرف 20 منٹ دوں گا تمہیں ریڈی ہونے کے لیے، اور پھر جس حال میں بھی ہوئی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور یہ تم جانتی ہو۔ اس پر ایک قہر برساتی نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کل سے اس کی حرکتیں برداشت کر رہا تھا جو نہ جانے کس بات پر اس سے کترائی سی پھر رہی تھی۔ پیچوتاب کھاتے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھنا زیان حیدر کیسی یادگار بناتی ہوں تمہاری عید، تو میں نہ مزہ چکھایا تو تم کہنا۔ کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی کیونکہ بات اس نے دوپہر میں ہی لے لیا تھا۔ 20 منٹ کب کے گزر چکے تھے۔ وہ ہال میں ادھر سے ادھر مارچ پاس کرتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یار زیان بھائی، لڑکیاں اتنی جلدی کہاں تیار ہوتی ہیں؟ آپ کو کم از کم 2 گھنٹے پہلے تو بتانا چاہیے تھا۔ عمر کب سے بیٹھا فضول ہانک رہا تھا، جس سے زیان کو مزید تپ چڑھنے لگی۔ مار کھانا چاہ رہے ہو تو بتا دو ایسے ہی۔ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیان بھائی نیکی اور پوچھ ردا ہنستے ہوئے اٹھی۔ ان لوگوں کی بھی آج شگفتہ بیگم کے گھر دعوت تھی، آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں۔ ردا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب ہی بلیک کلر کی سلکی ساڑی پر ڈائمنڈ کا نازک سا نیکلس پہنے، سرخ لپسٹک سے لبوں کو سجائے، بالوں کو خوبصورت جوڑے میں لپیٹے حور ہی تو لگ رہی تھی۔ یہ لباس اس کے دلکش وجود کو مزید دل فریب بنا رہا تھا۔ زیان کو اپنا فشار خون بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ واؤ بیوٹیفل۔ ردا دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ نے تو زیان بھائی کو سٹاپ ہی کر دیا ہے۔ اس کے نیچے آنے پر عمر پھر سے بولا تو زیان نے ایک قہر برساتی نگاہ اس پر بھی اپنی زوجہ محترمہ پر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سج کر چلتی ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ساڑی پہلی دفعہ پہنی تھی، اسی لیے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زیان کو دیکھا جو لب بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کیا ہوا، لیٹ نہیں ہو رہے؟ اب اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولی۔ ایک ابرو اچکائی تو اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مار کر کار اسٹارٹ کی اور 2 منٹ بعد گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ مناہل کو اس کے غصے کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ پورے راستے دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے ہوٹل پارکنگ میں رکی تو اس نے زیان کے بازو کا سہارا لیا جسے اس نے زور سے جھٹکا۔ صاف کرو اسے ابھی، فوراً اس کی گود میں ٹیشو باکس پھینکتے سرد لہجے میں بولا۔ کیوں؟ مناہل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ ہاں، یہ جو حرکت کی ہے نا، بہت جلد سزا دوں گا۔ ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، اس کے سراپے پر کاٹدار نظریں ڈالتا ٹیشو سے اس کے ہونٹ صاف کرنے لگا۔ وہ بس خاموشی سے اسے تک رہی تھی، جو اسے نظر انداز کر کے کار سے اتر چکا تھا۔ وہ بھی اتری اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ انٹریس پر کئی لوگ اور میڈیا ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ مناہل کو اس کی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے زیان کو دیکھنے لگی، جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے سب سے مل رہا تھا۔ مناہل کو جی بھر کر خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی خود زیان کو تنگ کرنے کے لیے اتنی بولڈ ڈریسنگ کرنے کی؟ وہ جھجک کر سائیڈ میں ہونے لگی جب زیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا۔ سر، آپ دونوں کا کپل بہت شاندار ہے۔ ایک صحافی کی بات پر دونوں کی نظریں ملی تھیں، جسے کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا تھا۔ مناہل فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کر کے انہیں ایکسکیوز کرتا اسے لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، جس پر پوری بزنس کلاس موجود تھی۔ زیان ان کے لیے ایک چمکتا ستارہ تھا، جس نے انڈسٹریل یونٹ میں نئے آئیڈیاز لانچ کرائے تھے، اور یہ عید اسپیشل پارٹی بھی اسی کے اعزاز میں رکھی گئی تھی۔ عشا بھی ابراہیم صاحب کے ساتھ موجود تھی۔ مناہل کو اس کے بازو کے حلقے میں آتا دیکھ جھلس کر رہ گئی تھی۔ پوری پارٹی میں اس کے حسن کے چرچے ہونا شروع ہو گئے تھے، جس میں پلس پوائنٹ زیان حیدر کی بیوی ہونا تھا۔ زیان، اتنا لیٹ آئے ہو تم؟ عشا مناہل کو نظر انداز کرتی زیان سے مخاطب ہوئی۔ بس یار، فہد کی سائٹ تھا، اسی لیے کچھ لیٹ ہو گیا۔ نظر مناہل پر ڈالی، جو اس طرف متوجہ نہ دکھائی دی۔ چلو تمہیں تمہارے فرینڈ سے ملواتی ہوں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ مناہل نے ایک نظر ناگواری سے ان دونوں کو جاتا دیکھا اور جوس کا سپ لینے لگی۔ پوری ٹیبل پر اکیلی بیٹھی عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس طرح اسے نظر انداز کیے عشا کے ساتھ دوستوں اور بزنس کولیگز میں مگن اسے دیکھ سکتی تھی۔ مسز زیان، ہاؤ آر یو؟ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب ایک خاتون اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ فائن، ہلکا سا مسکرا کر ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ میرے ہسبینڈ نے کافی ٹائم زیان سے پارٹنرشپ رکھی ہے، آؤٹ آف کنٹری تھے، ورنہ ضرور ہم شادی میں آتے۔ بہت پیاری پسند ہے زیان کی۔ ان کی برملا تعریف پر وہ جھیپ سی گئی۔ لو میرج ہے؟ ان کے سوال پر اسے اپنے گال گلابی پڑتے محسوس ہوئے۔ نظریں سامنے اٹھیں تو وہ سامنے کھڑا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اس کی طبیعت یکدم ہی بیزار ہونے لگی۔ نہیں، ارینج ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں ایک دو اور باتیں کر کے اٹھ گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ زیان اور اس کی محبوباؤں پر لعنت بھیجتی باہر سوئمنگ پول کی سائڈ آ گئی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اپنے گرد اس جگہ خود کو بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں کیسے پازیٹیو سوچوں جب سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہے؟ بازو اپنے گرد لپیٹے سرد ہواؤں سے لڑ رہی تھی۔ یہ سرد ہوائیں بھی دل میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ناکافی تھیں۔ نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے کہاں نکل گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سرد آواز میں پکارا۔ وہ کتنی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ تو کیا کروں وہاں؟ بور ہو رہی ہوں میں، اور آپ ڈرائیور کے ساتھ مجھے گھر بھجوا دیں۔ جھنجھلا کر اسے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ میرے فرینڈز اور کولیگز کی بیویاں بھی تو موجود ہیں۔ اس کی حرکتوں سے ویسے ہی اسے غصہ چڑھا ہوا تھا۔ آپ کے فرینڈز کی بیویاں تو دوسرے مردوں کے گلے بھی لگ رہی ہیں اور ڈانس بھی کر رہی ہیں، میں بھی یہ کروں؟ طنزیہ لہجے میں کہتی اسے آگ لگا گئی۔ بکواس بند کرو، بہت برداشت کر رہا ہوں میں تمہاری حرکتوں کو، اپنی انگارہ آنکھوں سے وارن کیا۔
برداشت کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دو بدو بولی۔ کیوں کر رہے ہیں برداشت؟ جب میں منع کر چکی تھی کیوں لے کر آئی یہاں؟ کب سے دماغ میں لاوا پکتا پھٹنے لگا تھا۔ ہاں بہت بڑی غلطی کر دی تمہیں یہاں لا کر، اس کے دمکتے سراپے پر نظر ڈالتا جھنجھلا کر بولا، مگر مناہل کو لگا کسی نے اس کے دل پر آری چلا دی۔ اچھی بات ہے آپ نے ایکسیپٹ تو کیا اپنی غلط فیصلوں کے بارے میں۔ گلے میں ایک کڑوا گولا اٹکتا محسوس ہوا۔ تو کب سدھار رہے ہیں اپنی غلطیوں کو؟ اپنی جھیل سی آنکھوں کو اٹھایا تو زیان کو وہ کوئی اپسرا لگی تھی۔ مکانکی انداز میں اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ سوچ رہا ہوں ایسی 3-4 غلطیاں اور کر کے چاچو کو نانا بنا دوں۔ اس کی غیر متوقع بات پر مناہل کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ رنگت یکدم سرخ ہو چکی تھی۔ آپ سے زیادہ بے شرم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دانت پیس کر اس کا ہاتھ کمر سے ہٹاتی دور ہوئی، مگر اس نے دوبارہ قریب کر لیا۔ اس جگہ کافی سناٹا تھا۔ جانتی ہو 3 دن سے دور ہو مجھ سے اور یہ ساڑی پہن کر بہت غلط حرکت کی ہے۔ انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ ہوش میں ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ کر اس سے دور ہونا چاہا۔ خود ہی تو غلطیوں کی بات کی تھی میں نے، آج بھی ڈھیر ساری غلطیوں کے موڈ میں ہوں۔ معنی خیزی سے اس کی پلکیں لرزا گیا۔ دور کھڑی عشا کو دھن سی محسوس ہوئی یہ منظر دیکھ کر۔ زیان اسے اپنے ہاتھ سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں یار، بس تمہاری بھابھی کی وجہ سے آنا پڑا، ورنہ تم لوگوں کو چھوڑنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اپنی جیولری اتارتی مناہل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تو چلے جاتے واپس، میں نے زبردستی تھوڑی کی تھی۔ خود کو بڑی جمع کرتی کبرڈ سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگی۔ یہاں آؤ، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ مناہل کو اپنا گلا خشک پڑتا محسوس ہوا۔ من اس کی پکار پر اس بار دل شدت سے دھڑکا تھا۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ لبوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا جائزہ لے رہا تھا، قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی سہمتی ہوئی ہرنی لگی۔ کپڑے زمین بوس ہو چکے تھے۔ جانتی ہو کتنا تنگ کیا ہے آج تم نے مجھے؟ یہ ڈریسنگ کر کے دل چاہ رہا تھا سب کی آنکھیں نوچ لوں یا تمہیں اس محفل سے غائب کر دوں۔ بہت آزمایا ہے تم نے مجھے۔ قریب آ کر جھٹکے سے اس کا جوڑا کھول کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی سانسیں مناہل کے منہ کو جھلسا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں عجیب داستان لیے کھڑا تھا، مگر وہ جان کر بھی انجان بن گئی۔ کیوں، عشا بھی تو کھڑی تھی آپ کے ساتھ، جانے کیا سننا چاہ رہی تھی؟ زیان کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ آئی۔ اوہو، تو نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے الگ ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے، طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، بس غلط فہمی نہیں ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھتی ہے۔ ہنستے ہوئے اسے لے کر بیڈ پر گر پڑا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ لڑکی، کیوں چیخ رہی ہو؟ سب سوچیں گے میں ظلم کر رہا ہوں، حالانکہ تم تو ٹھیک سے رومانس بھی نہیں کرنے دیتی۔ شرارت سے بولا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اپنے تپتے گال لیے زور سے اس کے کسرتی سینے پر مکہ مارا۔ کیسی شرم؟ بیوی سے بھی بات نہ کروں تو کیا گرل فرینڈ سے کروں؟ شرارتی نظروں سے دیکھتا اس کے تاثرات دیکھنے لگا جو پل میں بدلے تھے۔ ہاں کریں، اسی سے میری جان چھوڑیں، غصے سے کہتی زور لگا کر اس پر سے اٹھنے لگی۔ کمرے میں زیان کا جاندار قہقہا گونجا تھا۔ کون کافر تمہیں چھوڑ کر کسی سے بات کرے گا؟ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ نظریں چراتی اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے لگی، مگر اس پر وہ جھکتا خود کو سیراب کرنے لگا۔ مناہل جانتی تھی اب وہ کتنی بھی منتیں کر لے اس دیو کی قید سے رہا نہیں ہو سکتی تھی۔ خود اتنے ایمان خراب کرنے والے ایکسپریشن دیتی ہو، پھر مجھ پر الزام ڈالتی ہو۔ کمرے میں مسلسل اس کے موبائل کی آواز گونج رہی تھی۔ سائڈ لیمپ آن کر کے دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مناہل اس کی باہوں میں قید پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زیان نے اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت؟ مگر وہاں سے ملنے والی خبر نے اس کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ ڈیٹیلز مجھے ٹیکسٹ کرو اور آگے کی
پروسیڈنگ شروع کرو، میں پہنچ رہا ہوں، سرد لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ ماتھے پر غصے کے مارے رگیں ابھر گئی تھی۔ نظر اپنے ساتھ سوئے وجود پر پڑی تو اندر لگی آگ پر پھوار برستی گئی۔ من بہت سہا ہے تم نے، مگر میرا وعدہ ہے اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا ماتھا چومتا آہستہ سے تکیے پر لٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آ کر کن سوچوں میں گم تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اسی اثنا میں وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خود کو کمبل میں چھپاتی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی صبح آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔